تفسیر ابن کثیر سورہ یونس آیت نمبر 37, 38, 39, 40. Ayat number 37. And this Quran is not such as could ever be produced by other than Allah, but it is a confirmation of the revelation which was before it and a full explanation of the book, wherein there is no doubt from the Lord of all that exist. تو آیت نمبر 37. And this Quran is not such. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی بھی اس کو پروڈیوس کر سکے، یعنی اس قرآن کو کوئی بھی پروڈیوس کر سکے سوائے اللہ کے. تو اللہ کے سوائے اس کو کوئی بھی قرآن کو بنا نہیں سکتا، اور اللہ ہی ہے جس نے یہ قرآن کو پروڈیوس کیا ہے. پھر ہے اور یہ ایک تصدیق کرتا ہوا آیا ہے کہ پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کو کنفرم کر رہا ہے، یعنی وہ تمام ریولیشن جو پہلے آئے وہ ان سب کو وہ کنفرم کر رہا ہے. پلس قرآن جو ہے وہ پورا تفصیل کے ساتھ ہے، جس میں اور بھی جو بھی سارے معاملات جو ہیں اس کے اندر پورے تفصیل سے بیان کیے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں اس قرآن میں کہ یہ جو رب ہے اسی کے پاس سے، یعنی کہ جو رب ہے ہمارا اسی کے پاس سے ہی آیا ہے، کہیں اور سے نہیں آیا ہے. اب اس کے آگے ہے آیت نمبر 38. اور do they say he has forged it؟ تو کیا وہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے کیا؟ سے کہو ان سے bring then a surah like unto it، کہ اسی کی طرح کی ایک سورہ پیش کرو. and call upon whomsoever you can besides Allah if you are truthful، اور اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارنا چاہتے ہو پکار لو، یعنی اپنی مدد کے لیے اگر تم سچے ہو. آیت نمبر 39 جو ہے اس میں nay they have belied the knowledge whereof they could not comprehend، یعنی جس علم کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے، محیط یعنی وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے جس علم کو، تو وہ اس کو جھٹلا رہے. and what has not yet been fulfilled، اور جو بھی باتیں قرآن میں آتی ہے کہ بھئی اگر جو لوگ اس طرح سے ہے تو ان کے ساتھ اس طرح عذاب آئے گا، یا اللہ کی پنشمنٹ آئے گی، یا پھر اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، یا سب جو بھی ہے جو اس کو جھٹلائے گا اس کے، تو وہ چیزیں ابھی جیسے پوری نہیں فلفل نہیں ہوئی ہے، تو اس کا وقت جب آئے گا تب فلفل ہوئے گی نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو جائے گی. تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اس میں بولا گیا تھا وہ وعدہ بھی تو فلفل نہیں ہوا، تو اس کا تم اس کو جھٹلا رہے ہو، یعنی تم قرآن کو اس لیے جھٹلا رہے ہو کہ ارے اس میں جو بولی ہوئی بات تھی وہ بھی پوری نہیں ہوئی، اور جو اندر علم ہے اس کو تو تم پورا کے پورا کمپریہینڈ نہیں کر سک رہے ہو. thus those before them did belie، تو ان سے پہلے جو تھے انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، جھٹلایا تھا. then see what was the end of the wrongdoers، تو پھر دیکھو ایسے ظالمین لوگوں کا انجام کیا ہوا. آیت نمبر 40. and of them there are some who believe therein، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. and of them there are some who believe not therein، اور ایسے بھی ہیں کچھ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے. and your Lord is all aware of the mischief makers، اور تمہارا رب جو ہے وہ بخوبی جانتا ہے کہ کون ہے جو مفسدین ہے، فساد مچانے والے لوگ دنیا کے اندر جو فساد مچاتے ہیں. the Quran is the true inimitable word of Allah and it is a miracle، قرآن جو ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، اور اس کو کوئی بھی اس کی نقل نہیں اتار سکتا، یعنی اس کی نقل یعنی کہ اس کے جیسا نقل دوسرا نہیں کر سکتا، اور یہ ایک معجزہ بھی ہے. the Quran has a miraculous nature that cannot be imitated، یعنی قرآن جو ہے اس کا جو اس کا مزاج ہے، ایک نیچر ہے، وہ میراکلس ہے، یعنی بالکل یعنی جیسے معجزات والا. کیونکہ دیکھو اب جب ہم قرآن پڑھتے تو ہم کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ ابھی آیت جو ہے
ہماری زندگی جو ہے اس کے اوپر ابھی آج یہ سوٹ ہو رہی ہے. ارے یہ تو ایسی ہی بات ہے جو آج میں سوچ رہا تھا. ارے میں تو اس طرح سے کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ میراکلس ہے. اور اس کو تم اس کی مطلب اس کے جیسا دوسرا بنا نہیں سکتے، اس کی امیٹیٹ اس کو نہیں کر سکتے. No one can produce anything similar to the Quran. Nor 10 surahs, nor even one surah like it. کوئی بھی قرآن کی طرح دوسرا قرآن پروڈیوس نہیں کر سکتا، اور نہ ہی 10 سورے لا سکتا ہے، اور 10 چھوڑو 1 سورے بھی نہیں لا سکتا، جبکہ 1 سورے سب سے چھوٹی 3 آیت کی ہے. وہ 3 آیت کی بھی تو نہیں لا سکتا نا. ویسے دیکھا جائے تو سارے عربی تھے، سب لوگ اتنے مطلب پوئٹری تو عربی پوئٹری تو بہت ہی مطلب ایک دم ٹاپ پہ پیک پہ تھی ورلڈ میں. پھر بھی کسی نے بھی یہ جرت نہیں کیا کہ قرآن کی جیسا 1 سورے بھی پروڈیوس کرے. The elegance, clarity, precision and grace of the Quran cannot be but from Allah. یعنی کہ قرآن کے اندر جو اتنی مطلب اس کے ورڈنگز میں سب میں اتنی فصاحت ہے اور اتنا کلیئر ہے، وہ ایک دم صاف ستھرا، اور اس کے اندر ہر بات میں اتنی باریکیوں کے ساتھ ہے وہ. اور اس کے اندر مطلب جو اللہ کا فضل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے اور کسی کی طرف سے نہیں. The great and abundant principles and meanings within the Quran. یعنی قرآن کے اندر یعنی کتنے سارے مطلب جو پرنسپلز ہیں یعنی وہ بھی ہے، اور پلس جو میننگز جو مطلب جو اندر ہے وہ بھی بہت ہے قرآن کے اندر، تاکہ اس کے اندر گہرا 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 اگر انسان اترتا چلا جائے تو وہ ایسا ہے کہ اتھاہ ہے. یعنی تم اس میں اترتے ہی چلے جاؤ گے، اس کا کبھی بھی اینڈ نہیں آئے گا. which are of great benefit in this world and for the hereafter. تو یہ دنیا کے لیے بھی اس میں مفادات ہیں، فائدے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی. جس نے قرآن کو فالو کرا اس کی آخرت ہی سنور جائے گی نا. cannot be but from اللہ، اور یہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے. اللہ ہی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے. there is nothing like his high self and attributes or like his sayings and actions. اور اس کی طرح یعنی کہ مطلب there is nothing like his high self، یعنی جو وہ اتنا بلند بالا تر ہے، اور اس کی جتنی صفتیں ہیں اور اس کے اندر جو بہت بڑی بڑی یعنی مطلب اللہ کی جو باتیں ہیں اور اللہ کا جو ایکشن ہے، اس کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے نا. تو اللہ ہی ہے جو اس قرآن کا بنانے والا. Therefore his words، تو اسی کا کلام ہے یہ، are not like the words of his creatures. تو اس کے الفاظ، اس کا کلام اس کے بندوں کے کلام جیسا نہیں ہے، بندوں کا کلام میچ نہیں کر سکتا. This is why Allah said، اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ، and this Quran is not such as could ever be produced by other than Allah. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ یعنی تم کوئی اور اس کو بنا سکے سوائے اللہ کے. اس لیے یہ قرآن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آیا ہے. meaning a book like this cannot be but from Allah. اس طرح کی جو کتاب ہے جو قرآن وہ کسی اور سے نہیں سوائے اللہ کے پاس سے ہی آئی ہے. this is not similar to the speech uttered by humans. انسان لوگ جس طرح بات کرتے ہیں یہ اس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بھی اس قرآن کو انسانوں کی سمجھ میں آئے اس لینگویج میں اس کو بنا کر اور پھر اتارا ہے. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ but it is a confirmation of the revelation which was before it. اس سے پہلے جو بھی اللہ کی کتابیں آ چکی ہے تورات، انجیل، تو وہ تمام جو ہے اس کو یہ اس کی تصدیق کرتا ہوا ہے کہ اس کی کوئی بھی بات کو کینسل کرتا ہوا نہیں آیا، لیکن اس کو کنفرم کرتا ہوا ہے. such as previous revelations and books، جیسے کہ پہلے کی جو بھی کتابیں تھیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی قرآن اس سے کچھ الگ ہی مطلب ڈائریکشن میں جا رہا ہے. The Quran confirms these books and is a witness to them.
یعنی اللہ کا کلام یعنی قرآن جو ہے وہ تو ان کتاب جو پہلے کی آئی تھی اس کو کنفرم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے گواہ بھی ہے. اٹ شوز دا چینجز. اور قرآن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی پہلے کی کتاب کے اندر تبدیلیاں لائی گئی تو وہ ہم کو دکھائی دے گی، پرورژنس. اور پھر اس کے اندر جو بھی اچھی کوئی بھی بات ہے اس کو بدل کے اس کی تحریف کر دی گئی، اور اس کی جگہ پہ تم اندر کرپشن ڈال دو یا جو بھی بگاڑ کر دو تو وہ بھی دکھائی دے گا. کیونکہ قرآن ایک طرف رکھو گے اور یہ رکھو گے کتاب، تو اس میں جتنے بھی انسانی مطلب جو باتیں ہیں اندر انسانی اسپیچ وہ بتا دے گی کہ یہ بالکل غلط ہے اندر. اور پھر کرپشن، بگاڑ دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ود ان دیز بکس. ان کتابوں کے اندر جتنا بھی یہ سب کچھ آ چکا ہے وہ سب قرآن کو سامنے رکھنے کے بعد پتا چل جائے گا کہ یہ کتابوں میں یہ سب باتیں جو آئی ہے وہ غلط ہے. دین اللہ سیڈ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ and a full explanation of the book wherein there is no doubt from the Lord of all that exist. تو اس کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ ہے یہ جو کتاب، اس کے اندر پوری تفصیل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہے رب العالمین کی طرف سے. That is fully and truly explaining and detailing the rules and lawful, the lawful and the unlawful. اس کے اندر تمام چیز پوری اور پھر پوری ہر بات کو صحیح طور پہ بیان کیا گیا، اس کی تفصیل بتائی گئی، اور پھر اس کے قانون اور اس کے اندر کیا چیز ہے جو حلال اور حرام وہ بھی. with this complete and more than sufficient explanation. اور یہ اس میں پورا سب کچھ پورا ایک بات کا صحیح اور پورا بیان دیا گیا ہے. The Quran leaves no doubt that it is from Allah. اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن، اس میں کوئی شک نہیں، اور کوئی شک کی بات آتی ہی نہیں کہ انسان سوچے کہ یہ کہیں کوئی اور سے آیا ہے. The Lord of all that exists یعنی رب العالمین کی طرف سے. اللہ says ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورة مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور do they say he has forged it؟ کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ سے کہو ان سے bring then a surah like unto it. تو جاؤ اس کی طرح کے ایک سورہ تم بھی گھڑ کے لے آؤ. and call upon whomsoever you can besides Allah if you are truthful. اگر تم سچے ہو تو جاؤ بلاؤ، کسی کو بھی بلاؤ سوائے اللہ کے اپنی مدد کے لیے. if you argue, claim and doubt whether this is from Allah, then you uttered a lie and blasphemy. اگر تم یہ بحث کر رہے ہو اور یا دعویٰ کر رہے ہو، شک کر رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، تو اب تم ایک جھوٹ اور کفر یعنی کہ مطلب کفر تم مطلب بول رہے ہو. اینڈ یو سے اٹ از فرام محمد، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. محمد ہاؤ ایور از اے مین لائک یو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری طرح کے ایک انسان ہی تو ہے، وہ بھی بشر ہے. Then, however is a man like you, and since he came as you claim with this Quran, since he came, یعنی کہ وہ آئے اگر اور وہ یہ قرآن کو لے کر آئے, then you produce a surah like one of its surahs. اگر اسی کی سورے جتنی بھی سورے ہیں اس کے چیپٹرز ہیں سورز, تو وہ سورے کی طرح تم ایک ہی سورے بنا کے لے آؤ نا. چلو اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو produce something of the same nature, ایسا ہی سیم اسی طرح کا بنا کے لاؤ. اگر کیونکہ تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کو انہوں نے گھڑ لیا ہے. And seek help and support with all the power you have from humans and jinns. تمام انسان تمام جنوں کو سب کا تم اپنا سپورٹ تم پاور سب کا استعمال کرو, جاؤ سب کی مدد لو اور اس جیسا قرآن لے آؤ گھڑ کے. This is the third stage. Allah challenged them and called them to produce a counterpart of the Quran if they were truthful in their claim that it was simply from Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب یہ تیسرا یعنی مقام ہے جہاں پر اللہ نے چیلنج کیا ان کو کہ جاؤ
اس جیسا قرآن لے کر آؤ تم اگر تم سچے ہو تو، اور اگر تمہیں یہ تمہارا دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے. اللہ even suggested that they seek help from anyone they choose. جس سے بھی وہ چاہے مدد لے سکتے، تمام انسان، تمام جن. But he told them that they would not be able to do it. لیکن اللہ نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ تم نہیں کر سکو گے. They would have no way of doing so. ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئے. اللہ said سورہ نمبر 17 میں، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء بھی اس کا نام ہے، آیت نمبر 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسَانُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Say, کہو ان سے, if the mankind and the jinn were together to produce the like of this Quran. ان سے کہو کہ اگر انسان اور تمام انسان اور تمام جن سب مل کے جمع ہو جائے اور اس جیسا قرآن لے آئیں, they could not produce the like thereof. اس جیسا قرآن وہ نہیں لا سکیں گے, even if they helped one another. انہوں نے ایک دوسرے کو مدد کی, سپورٹ کیا, اس کے باوجود بھی اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. Then he reduced the number for them to 10 surahs. تو ابھی اللہ نے یہاں بولا قرآن, اس جیسا قرآن لے آؤ, یعنی پورا قرآن. لیکن بعد میں اللہ نے اس کو ریڈیوس کیا اور کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ 10 سورے لے آؤ نا اس جیسی. Similar to it. In the beginning of Surah Hud, سورہ ہود کے beginning میں اللہ نے کہا, اللہ said ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اور they say he forged it. کیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے قرآن کو, فورج کر لیا؟ say bring you then 10 forged surah like unto it. تو تم بھی گھڑ لو 10 سورے اور لے آؤ اس کی طرح, چلو. And call whomsoever you can, بلاؤ پکارو جس کو بھی پکارنا چاہتے ہو, other than اللہ, اللہ ضرور دیتا اندر, تاکہ یہ نہ ہو کہ تم پھر بولو کہ اللہ کو ہی پکارتے ہم. تو اللہ کہ اللہ کے سوا جس کسی کو پکارنا ہے سب کو پکار لو, جاؤ. لیکن اللہ کے سوا من دون اللہ ضرور آتا ہے, کیونکہ بندہ اگر اللہ کو ہی پکارے گا تو پھر اللہ جو ہے اس کی شان نہیں ہے نا کہ وہ اس کی پکار نہ سنے. تو اللہ نے پہلے ہر جگہ پہ دیکھ لو یہ من دون اللہ, ادر دین اللہ. اف یو اسپیک دا ٹروتھ, اگر تم سچے ہو تو جاؤ لے کر آؤ 10 ہی سورے لے کر آؤ, اور جس کسی سے چاہو مدد لو اللہ کے سوا. ان دس سورہ he went even further to challenge them to produce only one surah like unto the Quran. پھر آگے اللہ نے ایک اور جگہ جہاں پر اللہ نے کہا جاؤ ایک ہی سورہ لے آؤ, جاؤ میں اور بھی تم کو کنسیشن دیتا ہوں, نہ پورا قرآن لاؤ نہ 10 سورے لاؤ, ایک ہی سورے لے کر آؤ نا 3 آیت والی. So he said he also challenged them in سورہ البقرہ, کیونکہ سورہ بقرہ قرآن کے بگننگ میں ہے لیکن وہ آئی تو بعد میں ہے نا, ہجرت کے بعد مدینے میں. تو البقرہ المدنی سورہ, to produce one surah similar to it. He stated in that surah that they would never be capable of doing so. تو وہ مدنی سورہ جو البقرہ ہے اس میں اللہ نے کہا کہ ایک سورے جو ہے اس کی طرح لے کر آؤ, یا پھر یہ اس کی مطلب جو سورے جو ہے جو اس کے اندر ہے تو وہ ویسی تم کبھی نہیں لا سکو گے. تو پھر اللہ نے یہاں پر سورہ بقرہ کے جو سورہ نمبر 2 آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ. But if you do it not, اگر تم نہیں کر سکے, and you can never do it, اور تم کبھی نہیں کر سکو گے, then fear the fire, اور پھر ڈرو اس آگ سے, یعنی جہنم کی آگ سے. It should be noted here that eloquence was a part of the nature and character of the Arabs. یعنی عربوں کا جو تھا اس کے اندر, ان لوگ کی زبان کے اندر, ان کی پوئٹری کے اندر بڑی فصاحت تھی, ایلوکینس. اور ان لوگوں کا مطلب جیسے کہ جو وہ لوگوں کا ایک طرح سے ان کا پارٹ, یعنی ان کا جو نیچر جو تھا اس کا حصہ تھا وہ ان کے کیریکٹر کا, کردار کا. عربک پوئٹری انکلوڈنگ المعلقات, یعنی عربک پوئٹری تو بہت ورلڈ میں پیک پہ تھی اس وقت,
اور معلقات جو ہے المعلقات وہ ہے جو کعبہ پہ ان لوگ لکھ کے جو بھی پوئٹری سب آتے تھے سارے پوئٹس اور وہ لوگ اپنی اپنی پوئٹری لکھ کے وہاں پر ہینگ کرتے تھے کعبہ کے اوپر. جس کی بیسٹ ہوگی کمپٹیشن میں وہ جیتے گا. تو یہ معلقات جو تھے وہ بھی ایک سے ایک ہوتے تھے. دا اولڈسٹ کمپلیٹ کلیکشن آف دا موسٹ ایلوکینٹ اینشینٹ عرب پوئمس, یعنی یہ جو پرانا جتنا بھی اور بھی لوگوں نے تو اس کو کلیکشن کے طور پہ لیا ہی ہوگا نا, تو یہ ان لوگوں کی بہت زبردست پوئٹریز تھی پوئمس. واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا بیسٹ ان دا لٹریری آرٹس, یعنی کہ لٹریری آرٹس کے اندر یہ اس کو بہت ہی عمدہ مانا جاتا تھا. However, Allah sent down to them something whose style none were familiar with, and no one is equal in stature to imitate. تو ان لوگ however یعنی کہ مطلب اللہ نے جب یہ بھیجا, یہ اتارا ان کی طرف, جو کہ مطلب اس قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ایک مطلب ایسا ہے کہ وہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر مطلب نیچرلی وہ لوگوں کی پوئٹری اتنی پیک پہ تھی, تو اللہ نے تو دیکھا جائے تو اتنا رائمنگ اور اتنا اس کا جو سٹائل ہے وہ کیا زبردست ہے قرآن کا, کہ اس کے برابر بھی کوئی نہیں آ سکتا تھا. سو دوز ہو بلیوڈ امنگ دیم بلیوڈ, تو جو ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے اس پہ ایمان لے آئے قرآن پہ, بلیوڈ بیکاز آف واٹ دے نیو اینڈ فیلٹ ان دا بک. تو جن لوگوں کو جو جانتے تھے اور جنہوں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب میں تو کیا زبردست بات ہے, انکلوڈنگ اٹس بیوٹی, ایلیگنس, بینیفٹ اینڈ فلوئنسی, کہ اس میں قرآن کے اندر جو اس کی خوبصورتی ہے, جو اس کے اندر خوبصورتی, اس کی نزاکت اور اس کے اندر یعنی وہ بولنے کا انداز, فصاحت, اور اس کے اندر جو باتیں تھی وہ جو انسان کے لیے بہت ہی نفع کارک ہیں یعنی فائدے مند, اور اس میں فلوئنسی جو تھی, دے بیکیم دا موسٹ نالجیبل آف دا قرآن. تو وہ لوگ جو ہے وہ قرآن کے بہت زیادہ عالم بن گئے, اینڈ اٹس بیسٹ ان adhering to it. تو وہ لوگ صرف نام کے عالم نہیں بن گئے بلکہ انہوں نے اس کو اپنایا بھی, اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنایا, اس کو فالو کیا. The same thing happened to the magician during Pharaoh's time. اور فرعون کے ٹائم کے اوپر جادوگروں کا جو مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ جادوگر بھی یہی چیز کو سمجھ گئے. They were knowledgeable of the arts of sorcery. ان لوگوں کو جادو کا نالج تھا ٹاپ کا. However, when Musa performed his miracles, they knew that it must have come through someone that was supported and guided by Allah. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا تو اس کو دیکھ کر ان لوگ نے سمجھ گئے کہ یہ تو معجزات میں سے ہے, اور یہ ایسے ہی نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کو سپورٹ کرنے والے اور اس کی رہنمائی کرنے والے یعنی کوئی نہ کوئی اللہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے جو ان کی موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح سے رہنمائی ہوئی ہے. They knew that no human could perform such acts without the permission of Allah. اور ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کیونکہ ان کو اپنا جادو تو معلوم تھا نا, لیکن موسیٰ علیہ السلام جو کر رہے تھے وہ تو جادو نہیں تھا. تو وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ انسان یہ چیز نہیں کر سکتے تھے, اس طرح کی کوئی چیز نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ اللہ کی پرمیشن نہ ہو. تو وہ میجیشینز, ان جادوگروں نے بھی فوراً ایمان لے آئے تھے. سملرلی, اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ was sent at the time of scholarly medicine and during the advancement in the treatment of patients. یعنی اس وقت کافی مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے تو بہت مطلب میڈیسن کا دور تھا, اور اس کے اندر مطلب جو بھی بیمار پیشنٹ ہوتے تھے ان کو ٹریٹ کیا جاتا تھا, اور اس میں کافی مطلب ترقی مطلب ہو رہی تھی, اور وہ دور تھا. تو اللہ نے ان کو جو معجزات دیے وہ یہ تھے کہ he healed the blind, lepers and raised the dead to life by Allah's leave. تو اللہ کی اجازت سے وہ جو بھی مطلب بورن بلائنڈ ہے, اندھے یعنی ان کے ہاتھ پھراتے تھے اور ان کی آنکھیں بینائی آ جاتی تھی. پھر جو لیپرزی والے ہوتے تھے ان کو وہ ہاتھ پھراتے تھے اور وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتے تھے, جبکہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا تب. اور جو گزر چکے ان کو وہ مطلب آواز دیتے تھے اور وہ اٹھ جاتے تھے اور زندہ ہو جاتے تھے. تو یہ سب
یہ جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. What Isa was able to do was such that no form of treatment or medicine could reproduce. تو عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بھی کر رہے تھے تو وہ نہ تو کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی دوائی، کوئی بھی چیز وہ چیز نہیں کر سکتی تھی. As a result, those who believed in him knew that he was Allah's servant and his messenger. تو وہ لوگ جو یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے. سملرلی ان دا صحیح، اور پھر باقی جو صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم جو ہے، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، Allah's messenger said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی من الانبیاء الا وقد اوتی من الآیات ما آمن على مثلہ البشر وانما كان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرہم تابعا. There was never a prophet but he was given signs by which the people would recognize him. کہ کبھی بھی کوئی بھی مطلب نبی انبیاء میں سے آئے اور ان کو اللہ نے ایسی نشانیاں دی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے پہچانے. And that which I was given is revelation that Allah revealed. اور مجھے جو دیا گیا تھا وہ تھا یہ ریولیشن، یعنی یہ وحی کیا ہوا قرآن جو کہ اللہ نے میری طرف، یعنی اللہ نے وحی کیا تھا. سو آئی ہوپ، تو میں امید کرتا ہوں that I will have the most، یعنی یہ امید کون سی ہے معلوم؟ رجا. رجا کا مطلب ہوتا ہے فارجو. تو فارجو جو ورڈ ہے وہ امید کے لیے، لیکن وہ امید صرف اللہ سے جو امید لگاتے وہ اس کے لیے یہ ورڈ ہے، انسانوں سے امید کے لیے نہیں. فارجو، سو آئی ہوپ that I will have the most followers among them، کہ میرے پاس سب سے زیادہ فالوورز ہوں گے، اتباع کرنے والے. اللہ then said، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یأتیہم تأویلہ. Nay, they have belied the knowledge whereof they could not comprehend and what has not yet been fulfilled. ان لوگوں نے اس نالج کو، اس علم کو جو سمجھ نہیں پائے تو اس کو جھٹلا دیا، اور پھر جو بھی چیزیں وعدے اس میں آئے قرآن میں، اگر وہ اس کا ٹائم نہیں آیا، وہ پورے نہیں ہوئے تو بھی انہوں نے جھٹلا دیے. They did not believe in the Quran and they have not yet grasped it or comprehended. یعنی ان لوگوں نے قرآن پہ نہ تو ایمان رکھا، نہ ہی اس کو مطلب ان لوگوں نے تھاما، نہ اس کو مطلب پڑھا، نہ سمجھا. اور وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ and what has not yet been fulfilled، اور ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے کوئی چیز کا، کہ جو اس کا پورا ہونے کا وقت نہیں آیا، کہ بھئی اگر اللہ کا عذاب بھی آنا ہے تو اس کا بھی تو وقت مقرر ہے نا. They have not attained the guidance and the true religion, so they belied it out of ignorance and foolishness. تو ان لوگوں نے یعنی کہ مطلب نہ تو انہوں نے حاصل کیا ہے، نہ اس کی رہنمائی اور نہ ہی سچا دین، اور اسی لیے انہوں نے اس کو جھٹلا بھی دیا اپنی جہالت اور اپنی بے وقوفی کی بنا پہ. کذالک کذب الذین من قبلہم دوز بفور them did belie. ان سے پہلے بھی لوگ تھے جنہوں نے جھٹلایا تھا، meaning the past nations، پہلے کی قومیں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، then see what was the end of the wrong doers، تو دیکھو پھر ان ظالموں کا کیا انجام ہوا. Look at how we destroyed them because they denied our messengers in their wickedness, pride, stubbornness and ignorance. تو دیکھو ہم نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو. ان کی مطلب جو ٹیڑھا پنا اور ان کا مطلب ظالمین ہونا، ان کی گھمنڈ، ان کا ضدی پنا، ڈھٹائی اور ان کی جہالت. So beware you who deny the message، خبردار ہو جاؤ تم سب جو بھی اس پیغام کو جھٹلائے یا انکار کرے، رد کرے. that the same end will befall you، ایسا ہی انجام تمہارا بھی ہو جائے گا. پھر اللہ اسٹیٹمنٹ، دھمکی ہے برابر. وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ and of them there are some who believe therein، اور اس میں سے کچھ تھے جنہوں نے ایمان لائے. means that among those you were sent to، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، are people who will believe in this Quran. وہ لوگ ہوں گے جو اس کے اندر، اس میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس قرآن پہ ایمان لائیں گے. follow you،
آپ کی اتباع کریں گے اینڈ بینیفٹ فرام واٹ ہیز بین سینڈ ٹو یو، اور جو کچھ بھی آپ کی طرف بھیجا گیا ہے اس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ and of them there are some who believe not therein، لیکن ان میں سے کچھ وہ بھی ہے جو ایمان نہیں رکھتے but dies as a disbeliever and will be resurrected as such. تو وہ لوگ مریں گے کفر کے حالت میں اور اٹھائے جائیں گے کفر کی حالت میں. وَرَبُّكَ عَالَمُ بِالْمُفْسِدِينَ and your Lord is all aware of the mischief makers. تو mischief makers جو ہے یعنی شر پھیلانے والے لوگ، اللہ ان سے بخوبی واقف ہے، تمہارا رب اس سے واقف ہے. He best knows those who deserve guidance. اللہ جانتا ہے کون ہے جو مطلب ہدایت کے لائق ہے. So he guides them. تو وہ اللہ ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. And those who deserve to go astray، اور وہ لوگ جن کو بھٹکنے کے لیے گمراہی پہ چھوڑنا ہے، He allows to go astray، تو وہ چھوڑ دیتا ان کو، جاؤ بھٹکو گمراہ ہو جاؤ. اللہ is however the just who is never unjust. اللہ بہت ہی عدل اور انصاف والا ہے، کبھی کسی کے ساتھ رتی بھر بھی ناانصافی نہیں کرے گا. He gives everyone what they deserve. تو جو جس کا حقدار ہے وہ اس کو وہی دے گا، ناحق کسی کو کیوں دے گا. All glory is his، اور تمام جو تعریفیں، جو شان، سب کچھ اسی کی ہے. The exalted، بلند اور بالا تر. There is no God but he، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.